بھلے ہزاروں سال وہ گستاخ پہلے گزر گیا ہو، قرآن نے کہا یہ بھی اس جیسا گستاخ ہے، یہ بھی اس جیسا کیا ہے؟ گستاخ ہے۔ اور اگر کسی نے کسی اچھے عقیدے والے سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس پہ جب کوئی ظلم و ستم ہوا، اس کے خلاف اپنی حق کی آواز بلند کرتے ہوئے کہا کاش کہ ہم اس وقت ہوتے تو ضرور اس حق پرست کا کیا دیتے؟ ساتھ دیتے، ہم اس سے محبت کرتے، تو سرکار نے فرمایا پریشان نہ ہو، عقیدہ یہ رکھنا تیرا کام ہے، امام پاک کے کنبہ اور قبیلہ میں اٹھانا یہ میرے رب کا کام ہے۔ جس طرح وہ یزید کے ساتھ اٹھے گا جس کو یزید کے قول و کردار و فعل سے محبت ہے، اسی طرح جس کو امام پاک کے قول و فعل و کردار سے محبت ہے۔ سرکار بھی یہی فرما رہے ہیں، قرآن بھی یہی فرما رہا ہے۔ اب آپ سے سوال ہے کہ کسی گستاخ سے محبت کرنے والا کسی گستاخ کے درس قرآن کو، درس حدیث کو، ان کے درس نظامی پڑھانے والے کورس کو، حفظ قرآن کرانے والے کورس کو، جتنا کچھ بھی وہ کرتے ہیں، ہوں گستاخ۔ شرط کیا ہے کہ ہوں خواہ مخواہ کا الزام نہیں، واقع میں گستاخ۔ جس طرح ہمارے یہاں خواہ مخواہ میں کسی کو گستاخ بنایا جاتا ہے، اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں تو جو انگوٹھے نہ چومے وہ بھی گستاخ رسول ہو جاتا ہے، معاذ اللہ۔ حالانکہ اسلام میں ایسی بات ہے، یہ ہماری لا علمی ہے۔ لا علم مولوی جب سے سٹیج پہ بیٹھنا شروع ہوئے، قوم میں، قبیلے میں، امت میں فتنے کھڑے ہو گئے۔ اب ان کے ہاں 10 بندے بیٹھے ہیں نا، سرکار کا نام مبارک آیا، 7 نے انگوٹھے چومے اور 3 نے، فوراً فتویٰ ہے گستاخ رسول ہے۔ کہاں لکھا ہوا؟ چلو ہماری اصلاح ہو جائے، جو بات حق ہے وہ تو کرنا ہمارا حق ہے نا۔ یہ اہل سنت قرآن حدیث، اہل سنت کی کتنی ائمہ کی بکس ہیں، یہ فتویٰ کہاں آیا؟ یا ہمیں ان سے کوئی زیادہ علم ہے جن کے دیے ہوئے سے ہم آگے پھیلا رہے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے تو ایسا فتویٰ نہیں دیا، امام احمد رضا خان نے تو ایسا فتویٰ نہیں دیا۔ کیسے دیں؟ جب شریعت نے نہیں دیا تو وہ گھر سے تو فتوے ویسے نہیں دیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں اس کا فتویٰ وہی ہے جو ان کے اپنے ہاں ہے۔ انہوں نے بھی کہا چوم لو تو ثواب ہے۔ فتاوی دار العلوم دیوبند باب الاذان والاقامت میں یہ فتویٰ پوچھا گیا، جو دار العلوم دیوبند انڈیا میں مفتی صاحب دار الافتاء میں بیٹھتے ان سے پوچھا گیا۔ سرکار کا نام آئے تو انگوٹھے چومنے کا حکم کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس موجود ہے، فتاوی دار العلوم دیوبند 12 جلدوں میں مشتمل۔ جواب دیتے ہیں مفتی صاحب، چوم لو تو ثواب ہے، نہ چومو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نہ چومو تو، اور ہماری کتب میں بھی یہی لکھا ہوا، چوم لو تو ثواب ہے اور نہ چومو تو گناہ ہوتا، کیونکہ یہ مستحب ہے۔ اور حکم المستحب کیا ہے؟ یصاب علی فعلی ولا یعاقب علی ترک، کر لیں تو ثواب ہوتا ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہوتا۔ یہ امامہ پہننا، جو نہ پہنے وہ گستاخ رسول ہے؟ اونچی تو بولے، بس جتنا اس کا حکم ہے انگوٹھے چومنے کا وہی ہوگا۔ اب لگاؤ فتویٰ سبھی پہ۔ یہ لا علم مولویوں نے فتنے کھڑے کر دیے۔ اب رفع دین جو کرے وہ کافر، یہ فتویٰ ہے۔ اور شرم کرو، حیا کرو۔ اگر نہیں دین آتا تو کم از کم اس طرف نہ ہو، یا آ گئے ہو حرام کھانے پہ تل گئے ہو تو کم از کم جھوٹے فتوے تو نہ دو۔ کروڑوں محدثین اور ان کے متعلقین کی تعداد کروڑوں میں پہنچے گی، جو رفع یدین کرتے رہے اور کر رہے ہیں، ان پہ کیا فتویٰ ہے؟ یار پورے ورلڈ میں 4 ائمہ کی اقتدا کی جاتی ہے فروع شرع میں، فقہی مسائل میں۔
ان میں 3 ائمہ آج بھی رفع یدین کے قائل ہیں، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ خود بھی کرتے تھے۔ وہ لا علم بندہ ہے کہ نہیں جو رفع یدین کو جانبین میں اختلاف بنانے کی کوشش کر رہا ہے؟ رفع یدین کوئی اختلاف نہیں۔ سنی رفع یدین کرتے ہیں، سنی رفع یدین۔ وہ امام مالک کا مقلد کون ہوتا ہے؟ سنی ہی تو ہوتا ہے۔ امام شافعی کا مقلد کون ہے؟ امام احمد بن حنبل کا مقلد کون ہے؟ جس غوث کی 11ویں پہ پلتے ہیں نا اکثر آج کے سنی، تو وہ غوث پاک بھی رفع یدین فرمایا کرتے تھے۔ رفع یدین اختلاف نہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ لا علم لوگوں نے فتنے کھڑے کر دیے۔ کیا کھڑے کر دیے؟ ہاتھ یہاں باندھتا ہے کوئی عرض نہیں، میں تو کہتا ہوں یہاں باندھ لو تب بھی نماز ہو جائے گی۔ کوئی ہاتھ باندھنا نماز کے شرائط، فرائض، واجبات میں سے آتا ہی نہیں ہے، ہمارے نزدیک بھی نہیں آتا۔ ہمارے امام نے بھی یہی فتویٰ دیا کہ دونوں روایات ہیں، ادھر ہاتھ باندھنے والی بھی ہے، ادھر بھی ہے۔ فرمایا ہمارے نزدیک کیونکہ یہاں ہاتھ باندھنے میں اللہ کا ادب و احترام اور تعظیم زیادہ ہے، اس لیے جو حنفی ہوگا وہ یہاں ہاتھ باندھے گا، یہ کوئی اختلاف تھوڑی ہے۔ لیکن لا علم نے اسی کو اختلاف بنا دی۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ وہ بات میں کر رہا تھا، گستاخ ہونا شرط ہے، پھر یہ ساری گفتگو ہوگی۔ گستاخ ہو اس کے درس قرآن میں جانا، گستاخ ہو باتوں میں نہیں، واقعتاً گستاخ ہو، اس کے پاس کسی طرح کی تعلیم پڑھنا ہو گستاخ، اس کے کسی قول و فعل کو اسلام میں اچھا سمجھنا قرآن کا فتویٰ ہے۔ اگر تو اس کو اچھا سمجھے گا تو اللہ کے ہاں تیرا حکم بھی وہی ہے، اللہ کریم کے ہاں تیرا حکم بھی، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ واقعتاً کیا ہو، باتوں باتوں میں نہیں، حقیقت میں وہ گستاخ ہو۔ بھلے وہ اپنے آپ کو سنی بھی کہتا ہو، سنی کہنے سے تو کوئی سنی نہیں بنتا نا، سنیوں کے عقیدے اپنانے سے بندہ سنی بنتا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کہیں جی ہم بڑے مسلمان ہیں، بڑے عاشق رسول ہیں، ہم کہتے بھی ہیں ہم بڑے عاشق رسول ہیں، نماز پڑھنی کوئی نہیں۔ آپ بتاؤ وہ عاشق رسول ہے؟ جو فاسق و فاجر ہے وہ عاشق رسول ہے؟ ہم جی عاشق رسول ہیں، غلامی رسول میں موت قبول ہے، لیکن سرکار نے حکم دیا یہودیوں کی مخالفت کرو، داڑیاں رکھو، کہتے ہیں جی داڑھی نہیں رکھ سکتے، یہ عاشق رسول ہے۔ یہ ان باتوں سے نہ عشق ثابت ہوتا ہے، اسی طرح ادھر والی جو عام فام گفتگو ہے اس سے نہ کسی کا کافر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ کفر اور محبت، کفر اور ایمان یہ اپنانے سے کسی پہ لازم ہوتا ہے، ورنہ تو باتوں باتوں میں کہنا شروع کر دوں جی جنت الفردوس میں جاؤں گا، اب میرے کہنے سے تو میں نہیں جا سکتا۔ اگر جنت الفردوس والے میں عمل کروں تو اللہ کریم راضی ہو جائے، اپنے محبوب کے صدقے مجھے بھیج دے۔ اسی طرح عشق رسول کہنے سے سچا، بلکہ جو سرکار نے عشق کے لیے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام ارشاد فرمائے ہیں، جب ہم ان کاموں کو کریں گے بھلے ہم نہ بھی کہیں، پھر وہ خود فرماتے ہیں یہ میرا غلام ہے، یہ میرا۔ تو ان باتوں کو سمجھنے کی اور انہی باتوں کے اعتبار سے زندگی گزارنے کی اس وقت معاشرے کو بڑی ضرورت ہے۔ بات بات پہ دوسروں کو کافر، بات بات پہ دوسروں کو گستاخ رسول، بات بات پہ اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار۔ اسلام میں ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے، اسلام میں ایسا کوئی نظریہ، اسلام نے مسلمہ جانبین کو اصول دے دیے، یہ کرو گے تو کفر ہے، یہ کرو گے تو اسلام ہے۔ اب جو وہ کرے گا اسلام والا ہے تو وہ اسلام والا ہے، کہ کفر والا ہے تو وہ۔ اور ان باتوں کا علم علماء اور مفتیان عظام کو ہے، عام بندے کو تو اجازت ہی نہیں کسی پہ فتویٰ لگانے کی۔
اور ہمارے ہاں مفتی اتنے فتوے نہیں لگاتے جتنے عوام الناس ایک دوسرے پہ فتوے لگاتی ہے. رونے کا مقام یہ ہے، کیونکہ مفتی کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اگر یہ گستاخ نہ ہوا اور میں نے کہہ دیا تو میری خیر میں. اس کو تو پتہ ہے نا اصول کا. اور انہوں نے کہا نا کیونکہ انگوٹھے نہیں چومے اس لیے فارغ ہو گئے. کچھ نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی اگر کسی سے ایسا کام ہوا، مفتی صاحب کے پاس جائیں، اس سے کہیں جی فلاں کوئی شخص ہے اس نے یہ کام کیا ہے، اب اسلام کے مطابق اس پہ کیا فتویٰ ہے. سمجھ آ گئی؟ وہ دے دے فتویٰ تو پھر ایمان رکھنا فرض ہو جائے گا کہ یہ مسلم ہے یا مرتد ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ پاک جو آج ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا ایک حصہ اس موضوع پہ پڑھا کہ جو باطل کا ساتھ دے یا باطل کے کام کو اچھا سمجھے، اللہ کے ہاں وہ بھی باطل پرست ہے. اللہ کریم کے ہاں وہ بھی. اسی طرح برادریوں میں، محلے میں، قبیلے میں، فیکٹریوں میں، دفتروں میں جتنے بھی شعبہ حاجات ہیں زندگی کے، جو کسی ظلم اور زیادتی کرنے والے کا ساتھ دے گا، اس کے قول و فعل سے کیا ہوگا؟ راضی ہوگا. اللہ کے ہاں جو اس کی سزا ہے اس کی بھی وہی ہوگی. تو ہمیں برادری، قوم، قبیلہ، اپنے شعبے والوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے حق کیا ہے. حق وہ بھلے ایک غریب الوطن جو شرعی مسافر ہے، آج ہی آیا مانا والا میں، فیصل آباد میں آج ہی، اور ایک نماز کے بعد اس نے اپنے وطن کو لوٹ جانا ہے، اگر اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کیا نا تو مسلم کا کردار یہ ہے کہ وہ اس غریب الوطن کا ساتھ دے. اس غریب الوطن کا کیا دے؟ ساتھ دے. یہ مسلم کی ذمہ داری ہے. وہ یہ نہ دیکھے یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، کیسا ہے، ویسا ہے. اور ایسے کام صحابہ کرام سے ثابت ہے. ایسے کام صحابہ کرام سے ثابت ہے. غریب الوطن تھا، مسافر تھا، تھوڑی دیر کے لیے مکے کے قریب ٹھہرا، آگے چلا جانا تھا. کسی ظالم نے اس کو لوٹ لیا. وہ پیٹنے لگا، رونے لگا کہ میرا سامان لوٹا گیا، میرا سامان لوٹا گیا. صحابہ کی ایک تعداد کھڑی ہو گئی اس مظلوم، اس غریب الوطن کا ساتھ دینے کے لیے. اگلے حالت زمانے کے بدماش، چور، ڈاکو تھے. صحابہ نے کہا نہیں، حق یہ ہے اس لیے تمہیں اس کا مال واپس کرنا ہوگا. مسلم کا کردار یہ ہوتا ہے. اللہ کریم ہمیں بھی حق سمجھ کے حق والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.